السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آئیے آپ کو میں آج ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے تعلق سے ایک عورت نے خواب دیکھی ہے اور اس خواب میں اس نے کیا دیکھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان مولانا کی زبانی، اس عورت کی زبانی آپ سن پائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے قیامت یہ آنی ہے اور آ کر ہی رہے گی، یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قیامت آنا ہی ہے، لیکن قیامت میں کیا ہونا ہے، کیا ماجرا درپیش آئے گا، کیا پریشانی آئے گی۔ دیکھو قیامت میں جو سب سے پہلی اور آخری سب سے پہلی جو ہے منزل ہے وہ ہے قبر ہے۔ ٹھیک ہے کہ بندہ قبر میں جاتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد اس کو حساب کتاب سب دینا ہی ہے ایک دن۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن ہے اس کے تعلق سے میں عرض کرتا چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا ترجمہ، اس کی میننگ جو ہے، اس کا معنی جو ہے کہ جو ذرہ بھر، ذرہ تھوڑا بھی اگر وہ نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اور ذرہ بھر اگر وہ نیک اعمال بھی کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا۔ ذرہ بھر کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دنیا میں کسی نے ایک یہ کر دیا کہ رستے پہ چلتے چلتے کسی درخت کو اس نے ہٹا دیا، یعنی کسی درخت، ایسی درخت جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اسے اگر ہٹا دیا تو یہ کام بھی اسے بروز قیامت ثواب ملے گا، اس کا اسے حساب ملے گا، اس کو جزا ملے گا۔ اور ذرہ برابر اگر غلطی بھی کرا اس نے کہ گناہ بھی کیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو دل دکھا دیا، اس کا بھی اسے جو ہے حساب دینا ہی ہے۔ کہ دیکھیں امام مسلم شریف میں لکھتے ہیں ایک حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جنت میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ شخص جنت میں جہاں چاہتا وہاں جا کے ٹہل رہا ہے، بغیچے ہے جنت میں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وہ جہاں چاہے وہاں جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں اس بندے نے ایک درخت کو، ایسے درخت کو اس نے کاٹ دیا، ایسے درخت کو ہٹا دیا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، اس تکلیف دہ درخت کو اس نے ہٹا دیا، تو جس کی وجہ سے اسے جنت میں یہ جزا ملی کہ جہاں چاہے یہ گھوم سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم بھی دیکھیں کہ دنیا میں کئی جگہوں پہ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ان تکلیفوں کو ہم ہٹاتے کیا ان تکلیفوں کو اور بڑھانے کی کوشش کرتے، یا ہم خود جو لوگوں کو تکلیف دیتے، ہم لوگوں کو خود جو پریشان کرتے؟ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو لوگوں کے لیے اچھائی پیش کرے، لوگوں کے لیے اچھے کام کرے۔ جب اچھے کام کریں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ آخرت میں جزا ملے گی۔ لیکن آپ ان مولانا کا بیان سنیے، اور اس مولانا نے جو اس عورت کے بارے میں کہا اسے ضرور سنیے کہ یہ ہمارے نصیحت کے لیے، ہمارے آگے کے لیے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اسے سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا۔ اور جنہیں یہ اچھا لگے اسے شیئر بھی کیجیے میرے چینل۔ محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے۔ یہ اشعار بارہا سنتے ہیں ہم اور آپ، اکثر سنا کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں قوالی وغیرہ میں، لیکن افسوس سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت برپا ہونی ایک دن، ہمارا یہ ایمان ہے، موت کا آنا، مرنے کے بعد قبر میں جانا، قبر میں منکر نکیر کا آنا، سوال اور جواب کرنا، اعمال کے حساب سے قبر کے اندر عذاب کا شروع ہو جانا، یا پھر جنت کی کیاری، قبر کا جنت کی کیاری بن جانا، یا پھر قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھل جانا، یا پھر قبر کے اندر اس طرح سے سو جانا جس طرح سے دلہن سوتی ہے۔ جی ہاں، علماء نے بیان فرمایا نیک وکار لوگ قبر کے اندر جب جاتے ہیں بعد مرنے کے تو وہ اس طرح سے سو جاتے ہیں جس طرح سے دلہن سوتی ہے، قیامت تک سوتے رہتے ہیں بے فکر ہو کے، جس طرح سے دلہن تھکائی آتی ہے تو وہ نئی دلہن سو جاتی ہے۔ اسی طرح علماء نے بیان فرمایا، میں اپنے پاس سے باتیں نہیں بتا رہا ہوں، علماء نے بیان فرمایا اس چیز کے لیے، جس طرح سے دلہن سوتی ہے اس طرح سے نیک وکار لوگ قبر کے اندر سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک دن قیامت آنا، قیامت کا آ جانا، سب کچھ فنا ہو جانا، سب کچھ ختم ہو جانا، اس کے بعد میں انسان کا پھر سے دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بعد میں
میدان محشر کا قائم ہونا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ہم سب کی پیشی ہونا، ہم سے حساب اور کتاب ہونا، نامہ اعمال کے حساب سے اس کا ہمیں بدلہ ملنا، جنت پر دوزخ پر ہمارا ایمان کا ہونا۔ قرآن بیان فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان سب باتوں پر، یہ سب باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ان سب باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کسی نے کیا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ قیامت آنی ہے، قیامت برپا ہونی ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے ایک دن، آخر ایک دن مرنا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھی ایک ویڈیو، مجھے لگا آپ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے اور اس ویڈیو کے تعلق سے چند باتیں آپ کو سے کی جائیں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، خاص کر سے وہ بہنیں جو بغیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر۔ ایک بہن، ایک خاتون، یا اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اس بہن کو۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، ماڈل ہوا کرتی تھی، ٹک ٹاک پر آوارہ گردی کیا کرتی تھی، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ میں پرانی باتوں کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ گئی، کس طرح سے رو رو کر بیان کر رہی ہے۔ خواب دیکھا اس نے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، اور یہ سچ ہے، سچ ہے۔ قیامت کے بہت نزدیک ہے ہم اور آپ، قیامت بہت نزدیک ہے ہمارے، قیامت آ چکی ہے بالکل۔ یہ اس بہن نے جو دیکھا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ پردگی بھی کی، سب کچھ کیا، لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہوں، ویڈیوز بناتی رہی ہوں، میں بھی بے پردگی کرتی تھی، میری بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ آج میں ان کو دیکھتی ہوں، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ تم کتنی نافرمانیاں کرتی رہی ہو۔ مجھے خواب آتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ خواب میں یہ بھی پتا ہے قیامت بھی آ گئی ہے، آسمان ریڈ ہو گیا ہے، زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جا رہا، اور سارے لوگ میدان عرفات کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور آواز آتی ہے کہ سور پھونک دیا گیا ہے، اور آج جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، آج تم نے جو دنیا میں کمایا تمہیں اس کا صلہ مل جائے گا۔ یہ خواب مجھے آتا ہے نا، اتنا خوف طاری تھا، میری آنکھیں کھلی، میرا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ یقین مانے مجھے ایسے تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اسی ٹائم مسلح بچھایا، میں نے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اس بہن کو۔ اللہ پاک اس ویڈیو سے کیا سیکھنا چاہیے ہمیں، آپ کو کیا بتا رہی ہے ہمیں یہ ویڈیو؟ یہ بتا رہی ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ دیکھیے موت آنی ایک دن، موت پر حق ہے، قیامت برپا ہونی ایک دن اور بہت نزدیک ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ وہ ہماری بہنیں عبرت حاصل کریں جو انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر بے حیائی کا، بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ایک ویڈیو کو میں نے ابھی چند دن قبل انسٹاگرام پر پوسٹ کیا تھا نصیحت کے طور پر، ایک خاتون کی اور ایک ان کے ہسبینڈ کی ویڈیو کو میں نے پوسٹ کیا تھا، دکھاؤں گا نہیں میں، اس ویڈیو کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ان صاحب کے داڑھی چہرے پر داڑھی، میں نے جب اس ویڈیو کو میں نے آگے شیئر کیا تو ان کے پاس کسی طرح سے میرا نمبر پہنچ گیا، انہوں نے مجھ سے بات کی، بولے آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، آپ نے عزت کا جنازہ نکلوا دیا میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی ان کو۔ میں نے کہا بھائی آپ کو جو آپ کر رہے ہیں اس سے شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، کہ اس چیز سے شرمندگی ہوگی کہ وہ معروف بھائی جو ہیں، معروف رضا خان صاحب، انہوں نے ویڈیو بنا کے ڈال دی ان کی ویڈیو بنا کے ڈال دی، تو اس چیز سے ان کو شرم آئی، لیکن اس چیز سے شرم نہیں آئی۔ آج بھی وہ ویڈیوز ان کی اس طرح کی انسٹاگرام پر پڑی ہوئی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ میں، ان کی بیوی ان کے ساتھ میں ریل بنا کر سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر ڈال رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہوں، ہاں بالکل، مجھ سے تو آپ نے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی، لیکن آپ ابھی بھی اسی جگہ ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک امت کی تمام بہنوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اس بہن کو اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو دین کا جذبہ شوق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، ہمارا